بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سونے نبی کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا سب، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے کہ اس نے آج کا دن ہمیں اللہ نے نصیب کیا ہے اور ہم اس دن میں سانسیں لے رہے ہیں، کیونکہ آج کے دن بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سانس لینا بند ہو چکا ہے اور وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ تو ایک دن ہمارا بھی آ جانا ہے، ہمارا بھی اعلان ہو جانا ہے کہ فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ اتنے بجے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اچھے کاموں میں ایک یہ اچھا کام بھی ہے کہ ہم نماز درست کر رہے ہیں اپنی۔ گزشتہ دنوں سے ہمارا سبق نماز کے بارے میں چل رہا تھا، تو ایک غلطی جو میں نے محسوس کی ہے، نوٹ کی ہے، عموماً بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، ہر ایک میں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ انسان جب سورت کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں الحمدللہ رب العالمین والی سورت کی جب تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وَلَضَّالِّينَ آمین پڑھ کر وہ ایک سورت پڑھتا ہے۔ فرض کرو وہ سورت پڑھتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، اگر کوئی بندہ پہلی رکعت وچ سورہ ناس آخری سورت پڑھے تو بعد دوئی رکعت وچ کی پڑھ سی، کیوں اتنے تان کے قرآن مکوے نہ آئے، اگے تو کچھ ہونے ہے نہیں، تو آیا کہ اب پٹھا قرآن پڑھک نہ آئے تو کتاباں تے شریعت یہ آہنی ہے کہ اگر وہ پہلی رکعت وچ سورہ ناس پڑھ گنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں وہ سورہ ناس پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں وہ سورہ فلق یا سورہ اخلاص یا سورہ لہب یا کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو شریعت کہتی ہے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل، یہ کام کرنا کہ پہلے آخری سورت پڑھو پھر دوسری رکعت میں واپس پیچھے آ جاؤ، تو یہ طریقہ تھوڑا سا غلط ہے، اچھا نہیں ہے، شریعت میں اچھا نہیں ہے۔ نہیں تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم جب میں نے غلطیاں دیکھی ہیں آپ لوگوں میں کہ جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو پھر اس میں آپ یہ غلطی کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں انسان چھوٹی سورت پڑھے اور دوسری رکعت میں انسان بڑی سورت پڑھ لے۔ جیسے فرض کریں کہ پہلی رکعت میں لقمان شاہ صاحب نے پڑھی ہے سورہ کوثر، ٹھیک ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آپ نے سورت پڑھی، اور دوسری رکعت میں آپ نے پڑھ دی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو یہ کیسا ہے؟ استاد جی ہمیں بتائیں، اگر کوئی شخص نماز میں پہلی رکعت میں چھوٹی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں بڑی تلاوت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہی ہے کہ اس کی نماز میں کوئی خرابی، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے وہ کوشش کرے، احتیاط کرے کہ آئندہ اگر وہ نماز پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے تو وہ ترتیب قائم رکھے، بیلنس قائم رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو امامت کا موقع مل جاتا ہے اور آپ امامت کراتے ہیں کہ پہلی رکعت آپ نے چٹکی میں پڑھا دی اور دوسری رکعت کے لیے آپ ایک پورے سپارے کی تلاوت شروع کر دیں، تو پیچھے جتنے بھی نمازی ہوں گے وہ سب آپ سے تنگ ہو جائیں گے کہ یار یہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، پہلی رکعت اتنی چھوٹی پڑھائی ہے، اتنی چھوٹی اور اتنے جلدی پڑھائی ہے، دوسری رکعت میں یہ رکوع میں ہی نہیں جا رہا۔ تو وہ کام کہ جس سے لوگ تنگ ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے پھر بندے کو بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن انسان بچے، اور اس کا حل یہی ہے کہ وہ معتدل، بالکل درمیانی راہ اختیار کرے کہ جس میں نہ وہ خود تنگ ہو، نہ لوگ اس کی امامت سے یا اس کے نماز سے یا اس کے رویے سے تنگ ہوں۔ اس کے بعد
تیسری بات جو میں نے اکثر نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ صفوں کے درمیان چھوٹے بچے اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے شاہ جی کا کیا نام ہے، فرحان شاہ صاحب، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں. تو نابالغ بچہ، نابالغ کس کو کہتے ہیں کہ جو ابھی جوان نہیں ہوا ہوتا، جو 9 سال کی عمر سے یا 15 سال کی عمر سے چھوٹا ہوتا ہے، 12 سال کی عمر سے چھوٹا ہوتا ہے جو، تو اس کو شریعت کہتے ہی ہے کہ یہ ابھی نابالغ ہے، اس کے اندر ابھی بالغ ہونے کی کوئی علامت باقی نہیں شروع ہوئی، نہ رہی ہے، نہ پیدا ہوئی ہے، کوئی علامت ہی نہیں ہے اس میں. تو ایسا بچہ صف کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال ہے نا کہ قاری صاحب آپ بتائیں کہ نماز میں اکثر بندے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بندے بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ چھوٹے بچے کو سائیڈ پہ کر خود وہاں کھڑا ہو، لیکن کرتا کیا ہے، بچہ وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ بندہ اس بچے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، نماز کا اثر کس پر پڑے گا کہ نماز ایک نمازی کے درمیان اور دوسرے نمازی کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے یہ فاصلہ ڈالنا اچھا نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں کہ فاصلہ ڈالنے والے کے درمیان شیطان آ جاتا ہے اور پھر وسوسے دلوں میں پیدا کرتا ہے. تو یہ چھوٹا بچہ لہٰذا اس کا کندھا مل نہیں رہا لوگوں سے، تو بہتر یہی ہے کہ چھوٹے بچے کو پیچھے کر دے، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ نمازیوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے. سب سے پہلی صف میں مرد حضرات ہوتے ہیں، پھر اگر اکٹھی نماز پڑھی جا رہی ہے نا کہ جس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب مکس ہیں، جس طرح مدینہ منورہ میں یا مکہ شریف میں ہوتا ہے، تو پھر ترتیب یہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے صفوں میں مرد ہوں گے، پھر اس کے بعد بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو خسرے ہوتے ہیں اس کے خنسا کہتے ہیں وہ ہوں گے، پھر اس کے بعد عورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلے مرد حضرات ہوں گے، پھر اس کے بعد بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد خنسے ہوں گے، پھر اس کے بعد عورتیں ہوں گی. یہ 4 ترتیب ہے. ٹھیک ہے، اگر اب جیسے مساجد میں نمازیں ہوتی ہیں تو مساجد میں تو بچے اور بڑے ہی ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی نہیں ہیں، شکر الحمدللہ کہ نہیں ہوتی. تو ان کی ترتیب کیا ہے کہ چھوٹے بچے پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور بڑے بچے بالغ بچے جو 15 سال کی عمر سے اوپر کے ہیں وہ اگلی صف میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اتنا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا. پہلا مسئلہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ الٹا قرآن پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ کر پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں. تو آپ میری طرف دیکھیں، ہو جاتی ہے نماز، لیکن بہتر ہے کہ وہ یہ ترتیب نہ کرے. دوسری بات کہ پہلی رکعت میں وہ چھوٹی تلاوت کر دے، پھر اگلی رکعت میں وہ بڑی تلاوت کر دے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوشش وہ یہ کرے کہ ترتیب قائم رکھے، بیلنس قائم رکھے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ صف کے درمیان اگر بچہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ترتیب ہے، کیا صورتحال ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ المبین.